السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 9، یعنی حروف مدہ کے وہ سوال و جواب جو 7 سے لے کر 11 تک ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 6 تک تھا۔ آج جو ہمارے سوال و جواب ہیں وہ آج ہم 7 سے لے کر 11 تک سوال و جواب پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو کیا ہم حروف مدہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے یا باریک کر کے پڑھیں گے؟ یہاں پر میں نے 1-2 مثالیں دی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو سوال نمبر 7 کے تحت اگر کوئی حرف موٹا ہوگا اس کے آگے حروف مدہ ہو تو وہ حروف مدہ بھی موٹا ہوگا۔ یعنی میں آپ کو ایک الف کی مثال دے رہا ہوں، جیسے کیا ہے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اب یہاں پر کیا ہے قاف بھی موٹا ہوگا، الف بھی موٹا ہوگا۔ یہ جو الف ہے یہ اپنے ماقبل کے تابع ہے۔ اگر ماقبل کیا ہے موٹا حرف ہوگا، ماقبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اگر حروف مدہ سے پہلے کوئی حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر حروف مدہ سے پہلے کوئی حرف باریک ہوگا تو وہ حروف مدہ کیا ہے باریک پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب سوال نمبر 7 آپ کو سمجھ آ گیا، جیسے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اب یہاں پر قیلا، یہ نہیں کر سکتے کہ قاف کو ہم موٹا کریں الف کو باریک پڑھیں، یہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ قاف الف زبر قا، قاف بھی موٹا الف بھی موٹا۔ اسی طرح وقد خواب من دساہا، ٹھیک ہے، خواب خیب خواب خواب خواب، ہم کیا کریں گے خواہ کو تو موٹا کریں لیکن الف کو باریک پڑھیں، یہ غلط ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے خواہ کو بھی موٹا کرنا ہے اور حروف مدہ کو، یعنی جو الف ہے، کیونکہ الف مدہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے زبر ہو، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قول خواب، جیسے ولو، اب ایسا نہیں ہے کہ ولو، ٹھیک ہے، وا تو ہم موٹا کریں لیکن ہم الف کو موٹا نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں پر الف مدہ ہوگا اس کے پہلے اگر کوئی حرف موٹا ہے تو وہ حرف موٹا پڑھا جائے گا، اگر کوئی حرف باریک ہے تو وہ حرف کیا ہے الف باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے والناس، اب یہاں پر نون کیا ہے یہ باریک ہے، موٹا حرف نہیں ہے، لیکن الف کیا ہے باریک، والناس والناس، اب موٹا الف نہیں پڑھا جا رہا۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے میم الف زبر ما جو ہے اس کے اندر ہم نے احتیاط کرنا ہے، احتیاط سے پڑھنا ہے کہ اس کے آخر میں جو الف کی آواز ہے وہ ناک میں نہ جائے۔ جیسے میم الف زبر ما، ٹھیک ہے، ما ہے، ہم کیا کریں گے اگر ہم اس کو غلط پڑھیں جیسے میم الف زبر ما، ما تو ماں بن جائے گی، ٹھیک ہے، ماں کی جگہ ماں نہ بنائیں، ٹھیک ہے، آخر میں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی۔ میم کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے ہمارا سوال نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 9 کے تحت الف واو اور یا کی میں نے الگ الگ مثال دی ہوئی ہے، یعنی یہ جو سوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الف کی ہمیں الگ پہچان بتائیں، واو کی ہمیں الگ پہچان بتائیں، یا کی ہمیں الگ پہچان بتائیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر ہم کبھی ڈھونڈنے بیٹھ جائیں کہ حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں، حروف مدہ کیسے لکھے ہوتے ہیں، حروف مدہ کہاں آتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمیں پہلے الف کا بتائیں، پھر واو کا بتائیں، پھر یا کا بتائیں۔ اچھا، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف جو ہے یہ ساکن ہوگا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف کے پیچھے اگر زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے با الف زبر با، اب یہاں پر کہیں بھی آ جائے قالا، اب قالا کہیں پڑھیں گے آپ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ انما میم الف زبر ما، انا نون الف زبر نا، ٹھیک ہے۔ اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، شین الف زبر شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جہاں پر میں نے 2 بار پڑھا ہے وہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، جیسے لا اعبد ما تعبدون، ما میم الف زبر ما، اب یہ کیا ہے الف ساکن ہوگا آخر میں آئے گا،
پیچھے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا، اور اس الف کی پہچان یہی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا الف زبر یا کا نعبد و اب یا الف زبر یا کا نستعین اہدنا الصراط، یہ مل رہا ہے یہ الف مدہ نہیں ہے۔ ہاں اہدنا اگر ہم رکیں گے تو یہ کیا ہے، الف مدہ ہوگا۔ اچھا اس کے بعد اب ہم واو کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے واو کس قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے۔ اب جب آپ واو کو دیکھیں گے آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کیا واو ساکن ہے۔ اگر وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ واو جو ہے اس سے پہلے والے حرف پر آپ دیکھیں گے، اگر پیش ہے تو وہ واو کیا ہوگا، مدہ ہوگا۔ اس کی شرط کیا ہے، الف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، جیسے لام واو پیش لو، قالو، ٹھیک ہے، لام واو پیش لو، قل اعو، عین واو پیش عو، ٹھیک ہے، عین واو پیش عو، واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے، واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے، تو یہ اس کی شرط ہے۔ جہاں پر بھی واو ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہوگا، اس کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ، مدہ کا مطلب جو ہے وہ ہے ایک الف کے برابر کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، اب یہ جو یا کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو، زیر ہو۔ اب مثال طور جیسے انی، نون یا زیر نی، انی، با یا زیر بی، الحمدللہ رب العالمین، میم یا زیر می، الرحمن الرحیم، ہا یا زیر حیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یا ہے، یا ساکن ہے پیچھے زیر ہے، اکثر یہ وقف کے اندر آخر میں بہت زیادہ آتی ہے، عالمین، علیم، خبیر، اسی طرح بصیر۔ اب یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم واو لین کا بھی پڑھیں گے جس کے پیچھے زبر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر الف کی شرط کیا ہے، الف کا کیسے پتہ چلے گا، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یہ الف مدہ ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یہ واو مدہ ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یہ یا مدہ ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 9 تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، ہمارا سوال نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 10 کیا ہے، ایک الف کے برابر ہم نے ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ایک الف سے زیادہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس وقت پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، یعنی ایک الف سے زیادہ کھینچ کے جب آگے مد کی کوئی علامت ہوگی، یا تو سکون ہوگا یا حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا کرنا ہے، حروف مدہ کو ایک الف سے زیادہ بالکل نہیں کھینچنا، با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اتنا لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک الف کی مقدار یہ ہے، اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک الف کی مقدار یہ ہے، آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ نے ایک انگلی بند کر کے اس کو آرام سے کھولنا ہے، یہ اس کی مقدار ہے۔ جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، آپ اس کو آرام سے بند بھی کر سکتے ہیں یا اس کو آرام سے کھول بھی سکتے ہیں، یہ مقدار ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے ہمارا سوال نمبر 11 ہے، وہ کیا ہے، مجہول نہ پڑھیں۔ مجہول یہاں پر کیا ہے، جیسے مجہول ہوتا ہے جیسے ہمارے تمہارے، یہ ہماری تمہاری، یہ کیا ہے، یہ معروف ہے، ہمارے تمہارے یہ مجہول ہے۔ قرآن کے اندر جیسے الحمد، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو سادہ حافظ ہیں، وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کیا ہے، مجہول پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، ہے کس طرح، الحمدللہ رب العالمین، مجہول یا تو زیر میں ہوگا یا پیش میں ہوگا، زبر میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا زیر میں ہوگا یا پیش میں، جیسے سامع اللہ، ہو لے، ہو، یہ کیا ہے، پیش کی مثال ہے، لے، من، 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 ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر جو نور کی واو ہے یہ کیا ہے، معروف ہے،
اور مور کی جو واو ہے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اسی طرح یا کی مثال میں اگر دوں تو یہاں پر جمیل کی جو یا ہے یہ معروف ہے، اور درویش کی جو یا ہے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ یہاں پر مثال ہے کہ جمیل میم یا زیر می ویش وا یا زیر ویش، ٹھیک ہے، وہ ویش بن گیا، یہ میل بن گئی۔ اب آگے کیا ہے؟ اکثر الف کے اندر ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ الف تو باریک ہی ہے لیکن اکثر حالتوں میں ہم اس کو موٹا کر دیتے ہیں۔ مثال شرط کیا تھی؟ اگر اس سے پہلے کوئی حرف موٹا ہے تو الف موٹا ہوگا، لیکن یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ حال سناوے، حال سناؤ، حال، ہم حال کو موٹا پڑھتے ہیں، الف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ مال، مال کے الف کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حال مال، ٹھیک ہے، الف باریک ہے، الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اکثر حالتوں میں لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں پڑھنا، بالکل یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کے جو ہمارے سوال تھے وہ 7 سے لے کر 11 تک تھے، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی مشق کے اندر، حروف مدہ کی مشق کے اندر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔